چلو بھائی وكان متعبد صاحبه إياه وهرقل ثم على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إياه أصبح يوسف بالتكفل وقال بعض وطالبته فاستنصرنا هيئتك قال متعبد وكان هرقل وزان فقال له نسفعله اليهود ولا يهمن هذا الشيء واكتب الى ملائكه الكتاب فليقتل من فيه من اليهود فبينهم على طريق برجل ارسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا امقتل هو ام لا فنظروا اليه فحدثوا انه مقتل وسالوا عن العرب فقال فقال هرقل هذا ملك هذه وقد ظهر ثم كتب النصر الى صاحب له وكان نظيره بعيد وسار هرقل الى حمص ولم يجد حتى اتاه كتاب من صاحبه يوافق رايه النقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وانه نبي قال هرقل وما يكون في تذكره كتاب حمص ثم اخذ بابوابها فحفظ ثم طلع فقال يا معشر الجن هل لكم في الفلاح والرشد وان يكون صلى الله عليه وسلم فحاصوا حيث تحفظ في الابواب فوجدوها قد غلقت فلما راى هرقل امرته وأيس الى الامام قال ردوهم علي فقالت الامه اقتئن الى شدتكم على دينكم فقد رايتم فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك اخر شان هرقل قال ابو عبد الله رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل ہرقل کے متعلق تفصیلات آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہرقل جو رومن امپائر کا بڑا بادشاہ تھا، وہ علمی اعتبار سے بھی بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دماغ بھی ایسا دیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ سیاست بھی بہت ہی اچھی طریقے سے کر رہا تھا اور بہت ہی اچھی طریقے سے باتوں کو سمجھتا بھی تھا اور باتوں کی تحقیقات وغیرہ بھی کرتا تھا۔ کسی نے کہہ دیا صرف اسی کو مان لیا یہ بات نہیں، بلکہ اس بات کی تحقیق اور جڑ تک پہنچتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو علم نجوم کے ساتھ بھی مناسبت دی تھی، اور وہ علم نجوم کا بھی بڑا ماہر تھا کہ جس کی وجہ سے آئندہ کیا ہو رہا ہے یا آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کی حالات یا اس کی ترتیب وغیرہ بھی اس کو معلوم تھی، اور اس کی تفصیل تمہارے سامنے گزر گئی۔ ابھی اتنا سارا جو تقریباً ایک ہفتے سے تم سن رہے ہو ہرقل ہی کی حدیث کو، اور اس کی حالات تمہارے سامنے آ رہی ہے، اس سے اتنا تو تمہیں بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خروج کا اس کو مکمل اعتماد تھا، مکمل یقین تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ آخری نبی جو آنے والا ہے اس نبی کے آنے والے کا زمانہ قریب ہی ہے، اور یہ وقت تقریباً وہی ہو سکتا ہے۔ جیسا اس نے خود کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، لیکن تمہارے لوگوں میں آئیں گے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی تہذیب، سب سے بڑا تمدن اور سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس ہے، اس وجہ سے وہ نبی آئے گا تو ہمارے ہی میں آئے گا۔ تو اس سے اتنی تو بات معلوم ہوئی کہ خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو مکمل یقین تھا، اور اس کی مثال میں نے تم کو سمجھانے کے لیے بتائی تھی کہ ہمارا سب کا عقیدہ ہے کہ دجال کا فتنہ آنے والا ہے، دجال کا خروج ہونے والا ہے، اور دجال کیا ہے حدیث پاک میں جس طریقے سے ذکر کیا ہے 40 دن میں پوری دنیا میں وہ فتنہ پھیلائے گا۔ اور ابھی تم دیکھ رہے ہو کہ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے
کہ آئندہ کل، آئندہ مہینے میں، آئندہ سال میں وہ کیا ہے، دجال کا خروج ہو جائے گا. ہوتا ہے یا نہیں ہے ایک دوسری بات ہے، لیکن حالات اس قسم کی ہے کہ جس کی وجہ سے اگر اس وقت اگر نکل آیا تو ہم کہیں گے کہ ہم تو پہلے ہی سے کہہ رہے تھے کہ نکلنے والا تھا، نکل آیا وہ. تو اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے متعلق وہ پورا متیقن تھا. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے بنیادی سوالات کیے کہ نبی اور نبی کے ظہور میں، نبی کی اتباع میں، نبی کی بات میں کیا کیا خاص خاص چیزیں ہوتی ہے. اور وہ خود انہوں نے ان 11 سوالوں میں حضرت ابو سفیان سے پوچھی، اور حضرت ابو سفیان سے پوچھنے کے بعد جب اس کو جواب ملا، اس جواب پر اس نے غور کر کے یہ کہا کہ اگر تم کہہ رہے ہو وہ ساری باتیں سچی ہیں تو اس وقت میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاؤں جہاں پر ہے بیت المقدس میں، اس جگہ کا بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالک بننے والے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہونے والا ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ جی. ایک عورت تھی، کسی تقریر میں گئی تو وہ تقریر سنتے سنتے بہت روتی رہی. تقریر کرنے والا مولوی صاحب سمجھا کہ اس بیچاری پر بہت اثر ہوا ہے میری تقریر کا. تقریر ختم ہوئی تو تقریر ختم ہونے کے بعد اسے پوچھا کہ اماں تم تو بہت رو رہی تھی، کیا ہو رہا تھا، کیا بات، کس بات پر تم رو رہی تھی؟ تو اس عورت نے کہا کہ حضرت میرے یہاں ایک بکرا تھا اور اس بکرے کی بھی داڑھی تھی، اور وہ بکرا دباتا تھا تو اس کی داڑھی ہلتی تھی. تم تقریر کر رہے تھے تو تمہاری داڑھی کو دیکھ کر مجھے وہ بکرا یاد آ رہا تھا، اس لیے میں رو رہی تھی. اس طریقے سے الو کے پٹھوں تم کو میں کیا ہے خلاصہ بتا رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ نہ ہاں نہ کس کا کوئی جواب ہی نہیں. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کے بعد اور آگے دیکھو. بادشاہ خود چاہتا تھا کہ میں اگر پہنچ سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو میں پہنچتا، اور وہاں پہنچ کر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو دھوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی مان رہے ہیں، رسول کا احترام بھی کر رہے ہیں، رسول کا اعزاز بھی کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں کے بعد اس نے لوگوں کو جمع کیا. خاص اپنا جو پارلیمنٹ تھی، خاص اپنا جو کمرہ تھا، خاص اپنا جو مکان تھا، خاص اپنی جو بلڈنگ تھی، دستر جس کو کہتے ہیں، اس میں سب کو جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ دیکھو بھائی، آخری زمانے کا جو صحیح آخری نبی جو ہے وہ آنے والا تھا، وہ آ گیا ہے. کیا تم لوگ ان کی اتباع کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اس کو ماننا چاہتے ہو؟ ان کو مان لو. اگر مان لو گے تو تمہاری دنیا بھی درست ہو جائے گی، تمہاری حکومت بھی باقی رہے گی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نجات بھی عطا فرمائے گا اور جنت بھی عطا کرے گا. فقال یا معاشر الروم هل لکم فی الفلاح والرشد وان یثبت ملککم. کل گزرا تھا، یاد آ گیا کیا نہیں؟ یہ اب اتنی ساری باتوں کے بعد اب کیا آپ لوگوں کا فیصلہ ہے؟ ہرقل مسلمان ہو گیا یا مسلمان نہیں ہوا؟ کہتے یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. نہیں سوچا ہوگا نا. چلو کل تک سوچ لینا، کوئی بات.
اب اس کے بعد جب بادشاہ نے یہ کہا کہ یا معاشر روم کے بڑے بڑے حکیموں، بڑے بڑے لوگوں، عقل مندوں، کیا تمہارے لیے فلاح اور رشد کی ضرورت ہے؟ تم کو رغبت ہے فلاح کی اور رشد کی؟ اور تیسری بات ہے کہ ہمارا ملک بھی تمہارے ہاتھ میں رہے، اگر یہ چاہتے ہو تو فتبایعوا ھذا النبی، اس نبی سے بیعت اختیار کر لو، اس نبی کی بات کو مان لو اور اس نبی کو رسول تصور کر لو، تو اس صورت میں تمہاری ملک بھی تمہارے پاس باقی رہے گا، تمہاری حکومت بھی باقی رہے گی، تمہاری آخرت بھی سدھر جائے گی اور تمہاری دنیا بھی سدھر جائے گی۔ پھر اس کے بعد اس زمانے کے جو سب سے بڑے، جو ان کا پوپ تھا، پادری تھا، دارالعلوم تھا ان کا، یا دارالعلوم کا کیا شیخ الحدیث تھا، ان سے اس نے معلومات حاصل کی، اس نے بھی اس کی تصدیق کی کہ جو آپ کہہ رہے ہو بالکل صحیح ہے، نبی و آخر الزمان تشریف لے آئے ہیں اور میں کیا ہے نبی و آخر زمان پر ایمان لاتا ہوں۔ غائبانہ طور پر ایمان لایا، بس اس کا اتنا کہنا تھا کہ لوگوں نے اس کو پکڑ کر مار کر اس کو مار ڈالا۔ یہ سارے واقعات تمہارے سامنے گزرے۔ ہرقل اتنا زیادہ ہوشیار ہونے کے باوجود، اتنا زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود، اس کے ایمان میں دو قول ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے حبشہ کا بادشاہ مسلمان ہوا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی نماز پڑھی تھی، اس طریقے سے یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والا تھا، ماننے والا تھا، ایمان والا تھا، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین رکھتا تھا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہرقل جانتا تو تھا لیکن مانتا نہیں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جاننا یہ الگ چیز ہے اور رسول ماننا یہ دوسری چیز۔ اس کو اچھی طریقے سے معلوم تو ہو گیا تھا، ہر دلائل سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ آخر الزمان کا نبی ہے اور وہ آنے والا ہے اور وہ آ گئے ہیں، اور اس کے علم میں بات تو آ گئی، لیکن جہاں تک انقیاد بات ماننے کی بات ہے وہ اس کے دل میں نہیں آئی، اس وجہ سے کہ اس کو خطرہ ہوا کہ اگر میں نے بات مان لی اور میری قوم نے بات نہیں مانی تو میری حکومت میرے ہاتھ سے چھن جائے گی اور میری حکومت چلی جائے گی۔ تو اس حکومت کو بچانے کے لیے اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اعلان نہیں کیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود ماننے سے احتراز کیا۔ اس وجہ سے ہرقل مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ غیر مسلم ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غیر مسلم ہونے کی تصدیق بھی فرمائی ہے۔ اب غیر مسلم ہونے کی تصدیق کیا فرمائی؟ تو اس کے متعلق تمہیں یاد ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تو ہوئے مکہ مکرمہ میں، ہجرت کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی، لیکن ملک شام اس وقت ملک شام کا یہ پورا علاقہ ہوگا، آج کل تو جارڈن ہے، بیروت ہے، لبنان ہے، فلسطین ہے، یہ سب الگ الگ کر دیا ہے، لیکن یہ سارا کا سارا علاقہ شام کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 4 مرتبہ شام تشریف لے گئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ تشریف لے گئے، معلوم ہے کہ نہیں؟ پہلی مرتبہ جب 6-7 سال کی عمر تھی تو اپنے چچا کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، اور بحیرہ راہب نے
بتایا تھا کہ دیکھو یہ نبی ہونے والا ہے، اس کو ملک شام میں نہ لے جاؤ، وہاں یہودی اس کو دیکھیں گے، پہچان لیں گے تو اس کو قتل کر دیں گے، ان کو واپس لے جاؤ۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا۔ دوسری مرتبہ جب 20 سال سے زیادہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہو گئی تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ دوسری مرتبہ ملک شام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا۔ تیسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تشریف لے گئے، جس کی شہادت قرآن پاک میں موجود ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو مسجد اقصی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر قرآن پاک سے ثابت ہوا۔ یہ تیسرا سفر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تشریف لے گئے۔ تین سفر ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور چوتھا سفر ان قریب بخاری میں بھی آئے گا پوری تفصیل کے ساتھ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ ہوا کہ ملک شام کا جو بادشاہ ہے، رومن امپائر کا جو بادشاہ ہے، وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تبوک تک تشریف لے گئے، اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس لڑنے کے لیے آنے والا تھا، جو بادشاہ آنے والا تھا، یہی ہرقل تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 سفر ہوئے ملک شام کے۔ تو چوتھی مرتبہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے، تو تبوک میں جو لڑائی کے لیے آنے والا تھا، یہی ہرقل تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہنچے تو تبوک پہنچنے کے بعد اس ہرقل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور کیا ہے آپ کو نبی مانتا ہوں، اور ہدیہ کچھ بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ دنیا کے خاطر، مال کے خاطر، حکومت کے خاطر اس نے اپنے ایمان کو بیچ دیا اور دنیا کو اختیار کیا، حکومت کو اختیار کیا، اور کیا ہے ایمان کو اس نے اختیار نہیں کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب فرمایا کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، مسلمان نہیں ہے، تو پھر ہرقل کو مسلمان کہنا کیسے صحیح ہوا؟ اس وجہ سے چونکہ دیکھو ابھی بھی اتنا سارا ہونے کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑنے کے لیے تبوک تک یہ آیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مقابلے کے لیے گئے۔ یہ دوسری بات رہی کہ وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ اگر میں لڑوں گا تو کامیاب نہیں ہوں گا، اس وجہ سے اس نے بہانہ کر کے لڑائی نہیں کی، واپس چلا گیا وہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو۔ پھر اس کے بعد غزوہ تبوک کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ پھر مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے انتقال فرمایا۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا، اس وقت یہ ہرقل رومن امپائر کا بادشاہ تھا، اور پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ اس لیے ہرقل مسلمان نہیں ہے۔ دونوں طرف کی دلیلیں تم لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہ قول فیصل بھی تمہارے سامنے آ گیا۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی یہ ہرقل مسلمان نہیں ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فَكَانَ ذَلِكَ
आखिर और शान हिरकल कहा कि हिरक की आखिरी शान ये थी जो अभी तुम्हारे सामने जिक्र कर रहे हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सिर्फ मानना या एतकाद कर लेना इतना काफी नहीं। हजरत अबू तालिब, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, वो भी जानते थे कि ये रसूल सच्चा रसूल है। वो भी जानते थे और इसी वजह से उन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत सारे क़साइद भी लिखे हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिर वक्त तक हर किस्म की नुसरत और मदद भी करते रहे। इंतकाल के वक्त हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और जाकर कहा कि चचा जान, मैं जिस दावत को लेकर आया हूँ इस दावत को मान लीजिए और मेरे कान में एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लीजिए। अल्लाह जल्ल जलालहू के यहाँ मैं आपकी मग़फ़िरत के लिए कोशिश करूंगा और आपकी मग़फ़िरत करा दूंगा। अबू जहल अबू लहब उस वक्त मौजूद थे, पूरा किस्सा तुम्हारे सामने होगा। चुनांचे मैं तो अपने बाप दादा ही के मजहब पर मरता हूँ, ये करके उनका इंतकाल हो गया। तो इससे मालूम हुआ कि सिर्फ जानने का नाम इल्म नहीं, जानने का नाम ईमान नहीं, बल्कि जानना और चीज है और मानना और चीज है। तो हिरक़्ल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल जानता था, लेकिन रसूल मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसको यही फिक्र लगी कि अगर मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान लिया तो ये मेरी पब्लिक है, मेरी मखलूक है, ये मुझे वोट नहीं देगी और मैं हार जाऊंगा और मेरी हुकूमत चली जाएगी। इस वजह से वो कौम के सामने भी कहता रहा कि क्या है, हम जिस पर है वो सही है। और इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खत लिखे उस खत का भी उसने कबूलियत के साथ जवाब नहीं दिया। इज्जत की, एहतराम किया, वो सही है, कबूलियत नहीं की उसकी वजह से। इस वजह से हिरक़्ल मुसलमान नहीं है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ उस वक्त यही हिरक़्ल जिसने हजरत अबू सुफियान से सवालात किए थे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तबूक में लड़ने के लिए आया था, वो मौजूद था। फिर इसके बाद उसका इंतकाल हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तो उससे पहले हो गई। फिर इसके बाद उसका इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल के बाद उसका लड़का जो था वो उसकी जगह पर हाकिम बनकर बैठा। और फिर जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का दौर आया और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन और अमीरुल मुस्लिमीन बने, तो उस वक्त हजरत क्या है अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह ने यरमुक में जो हमला किया और उस हमले में इन सब को नेस्त नाबूद कर दिया। और उस वक्त से ये क्या है, ये कैसर और किसरा का मसला बिल्कुल खत्म हो गया। और जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कैसर के मरने के बाद फिर जिंदगी में कभी कोई कैसर नहीं होगा, किसरा के मरने के बाद कोई किसरा नहीं होगा। तो इसी तरीके से ईरान वालों के साथ भी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में मुसलमानों ने हमला किया और उस जमाने की जो दो बड़ी सुपर पावर थी, एक तो रोमन एम्पायर और दूसरा ईरानियन एम्पायर, दोनों को नेस्त नाबूद कर दिया। एक किताब है उर्दू में अल फारूक, कुतुब खाने में मिलती होगी अगर हो तो, हमने उसको पढ़ी है, बड़ी शानदार किताब है। और उसमें अल फारूक में ईरान में हुजूर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में किस तरीके से जिहाद हुआ और किस तरीके से वहाँ कामयाबी हुई और पूरा का पूरा ईरान जो जरथुस्त जो पारसी मजहब वाला था
وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا اور سب کے سب وہاں پر مسلمان ہو گئے، جہاں آج کل ایرانی لوگ ہیں، شیعہ حضرات ہیں۔ بہرحال یہ بھی تاریخ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہاں سے باقی رہا تھا اس کے متعلق دیکھو، اس نے سارے لوگوں کو جمع کیا۔ کل میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، سیاست جس کو کہتے ہیں، سمجھ میں موجودہ زمانے کی جو حکومت یا موجودہ زمانے کی جو سیاست ہے وہ صحیح معنی میں سیاست نہیں، بلکہ یہ تو گنڈا گردی۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب تشریف فرما تھے اور مفتی صاحب نے کہا کہ فلانا، اب نجی بات ہو رہی تھی، کہا کہ فلانا آدمی جو ہے اس میں سیاست نہیں۔ اس کے جواب میں نے کہا کہ حضرت وہ تو بہت پکے سیاسی ہیں، یوں ہے یوں ہے یوں ہے یوں ہے، بہت ساری چیزیں بتائی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سیاست نہیں ہے۔ تو میں نے کہا سیاست کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو کوئی مدرس ہے، محتمم اس کو پسند نہیں کرتا، کوئی مدرس ہے محتمم اس کو پسند نہیں کرتا، تو وہ اس کو اخراج کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ تم کہو گے کہ بہت سیاسی آدمی ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ اس کا اخلاق خراب ہے، عادات خراب ہے، آگے نقصان دے گا، اس وجہ سے پہلے ہی سے اس کو پتہ صاف کر دیا۔ ارے ہم تو اسی کو سیاسی سمجھتے ہیں کیا نہیں؟ حضرت مفتی نے فرمایا کہ یہ سیاسی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت پھر سیاست اس میں کیسے ہونی چاہیے؟ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب اس آدمی کے ساتھ محتمم کی نمٹتی نہیں ہے، محتمم اس کو نکالنا چاہتا ہے، تو محتمم کسی دوسری جگہ کے محتمم کو یہ بتایا کہ تمہارے یہاں مدرسے میں یہ فن، یہ چیز جاری کرنی چاہیے تاکہ تمہارا مدرسہ میں شہرت ہو، تاکہ تمہارے مدرسے کی تعلیم اونچی ہو۔ مثلا عربی بول چال کا کوئی شعبہ قائم کرنا چاہیے، ذکر اذکار کا کوئی شعبہ قائم کرنا چاہیے، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنا چاہیے۔ تو اب اس کو ہوگا کہ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، اب وہ کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو اب کیا کریں؟ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم اپنے یہاں عربی شعبہ کھول دیں بول چال کا، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے یہاں کوئی تقریر کا بہترین شعبہ انجمن کھول دیں، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس آدمی نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ محتمم کہے کہ ہاں میں آدمی تم کو دیتا ہوں، اور یہ آدمی جو محتمم کو پسند نہیں ہے اس کو کہے کہ دیکھو تمہارے لیے فلانی جگہ ہے، تمہارے لیے وہاں تمہارا صدارت کا عہدہ ہے، تنخواہ بھی تمہاری زیادہ ہے، تم چاہتے ہو تو وہاں جا کر کام کرو۔ ادھر مدرسے والوں کو کہے کہ دیکھو یہ آدمی ہے، اس کی اتنی تنخواہ دو، اتنی سہولت دو، تو آدمی تم کو مل جائے گا، تمہارے یہاں کام ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے اس آدمی کو نکال دے گا۔ وہ اصل چیز تو نکالنا تھا، لیکن پہلی مرتبہ میں نکلتا تو وہ دشمنی ہوتی، اور اس مرتبہ میں نکالا تو دشمنی نہیں بلکہ وہ اس کا محسن ہوگا، احسان والا قرار دیا جائے گا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو یہ سیاست اس کو کہتے ہیں، جس کو دوسرے لفظوں میں تم کہو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اب یہ جو سیاسی حضرات ہوتے ہیں، ان کے قول اور فعل کا اعتبار نہیں، چاہے تم اعتبار کرتے رہو، لیکن ان کے قول اور فعل کا کوئی اعتبار نہیں۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کسی سیاسی آدمی نے کسی آدمی کو قتل کروا دیا، مروا دیا، گنڈے کے ذریعے گولی مروا دی، یا موقع ملا تو خود ہی اس نے گولی مار دی، لیکن جنازے میں سب سے پہلے یہ حضرات پہنچیں گے اور وہاں جا کر یہی کہیں گے کہ بڑا افسوس ہوا
ان کے مرنے کا، اور جس نے ان کو مارا ہے ہم اس کو یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، یوں۔ اس کو تم منافقت بھی کہہ لو، دوغلا پن بھی کہہ دو، اور ایسے دوغلے آدمیوں کے لیے شریعت میں کوئی جگہ نہیں، بلکہ شریعت میں ایسے دوغلا پن کو منافقت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہی آدمی ہے جو گنگا گئے گنگا رام اور جمنا گئے جمنا رام، تمہارے آستین کے سانپ کہلائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر ہمارے اندر بھی اس قسم کے جراثیم ہو تو اس جراثیم کو نکال دینا چاہیے۔ یہ جراثیم آگے چل کر ہمارے ایمان کو بھی ختم کر سکتے ہیں، اور کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بھی کیا ہے ہم ذلیل ہو سکتے ہیں۔ خیر بہرحال یہ تو ایک درمیانی بات ہو گئی۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ہرقل بادشاہ جو تھا اس کو کرسی سے بڑا لگاؤ تھا، حکومت سے بڑا لگاؤ تھا، اور وہ حکومت کسی حالت میں بھی وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ کرسی کی چاہت ہی ایسی ہے۔ تصوف میں تم جاؤ گے اور دیکھو گے تو وہاں پر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے چند رکاوٹیں ہیں۔ ان رکاوٹ میں سے حب دنیا ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے۔ صدارت چاہیے ہم کو، کسی صورت میں بھی ملنی چاہیے، صدر ہم ہی رہیں گے، یہ حب جاہ، سمجھ میں آئے نہیں؟ اور یہ بہت ہی زیادہ سم قاتل ہے، انسان کو ختم کرنے والی ہے۔ اس وجہ سے اس قسم کی چاہت کو دل سے نکال کر خالص اللہ کی محبت کو دل میں رکھنا چاہیے۔ اسی حب جاہ کے لیے اگر تم تاریخ دیکھو گے تو کرسی کو حاصل کرنے کے لیے اگر درمیان میں باپ آ گیا تو باپ کو بھی قتل کرنے سے رکتے نہیں، بھائی آ گیا تو بھائی کو بھی قتل کرنے سے رکتے نہیں، بلکہ جو بھی اس کرسی کے حاصل کرنے میں رکاوٹ بنے گا اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ حب جاہ۔ ہم علماء کرام میں ذرا حب جاہ کا اثر زیادہ ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اس وجہ سے ہمیں اس حب جاہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خیر بہرحال بات یہ کر رہی تھی کہ ہرقل کو وہ جانتا تھا کہ سچے رسول آ گئے۔ یہاں پر ایک سوال درمیان میں رہ گیا، آپ لوگوں کو تو کوئی سوال دل میں آتا ہی نہیں، اس وجہ سے مشکل ہے، مجھے یہ سوال بیان کرنے پڑتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ بات تو چل رہی تھی بابل کیف کان بدل الوحی، اور اس وحی میں یہ ہرقل والی بات آ گئی، ہرقل کے اسلام والی بات آ گئی، دوسرے مذہب والی بات آ گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ تو اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان مان لیا نہیں، بلکہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین مذہب والے تھے، جیسے عیسائی، ورقہ ابن نوفل، یہودی وغیرہ، سمجھ میں آئے نا، ان سبوں نے اقرار کیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا الفضل ما شہدت بہ الاعداء، وہ فضیلت ہے کہ جس میں دشمن اقرار کرے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رسالت کا زمانہ آیا
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے اپنوں نے، غیروں نے، دشمنوں نے، دوسرے مذہب والوں نے، دوسرے علاقے والوں نے، سب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تسلیم کیا، رسالت کو قبول کیا اور اعلان کیا کہ واقعی میں آخری نبی آ گئے ہیں۔ اس وجہ سے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ ایسا مشہور واقعہ ہے کہ ہر قوم، ہر جگہ کے لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کیا۔ یہ گزشتہ کل ہی بتانا چاہیے تھا لیکن رہ گیا تو آج پھر یاد آ گیا تو میں نے بتا دیا ابھی۔ بہرحال بادشاہ نے سب کو جمع کیا اور یہ اس کی سیاست تھی کہ اگر سمجھانے سے کام چل جاتا ہے تو پھر آسانی ہوگی، حکومت بھی میری باقی رہے گی اور میرا کام بھی چلتا رہے گا۔ اس وجہ سے سب بڑوں بڑوں کو ایک تذکرہ میں، جو خاص طور پر کیا ہے پارلیمنٹ ہی کی جگہ بنائی گئی ہوتی ہے، اس میں سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان میں ایک بات رکھی کہ حل لکم فی الفلاح والرشد، اے لوگو، میرے بھائی اور بہنوں، کیا تم بھلائی چاہتے ہو، کیا تم کامیابی چاہتے ہو، سمجھ میں آیا؟ اور کامیابی چاہتے ہو تو یہ ایک راستہ ہے، اس کو اختیار کرو۔ بس اتنا کہنا ہی تھا کہ وہ مخالفین سارے کے سارے بادشاہ کے خلاف ہو گئے اور بادشاہ کو مارنے کے لیے دوڑے، جیسے آج کل ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں ہوتا ہے۔ اور بادشاہ نے ہوشیار تھا، اس نے سب بن کر رکھا تھا، کوئی باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ اب جب اس نے دیکھا، یہ میں اصل بتانا چاہ رہا ہوں، جو ابھی اس وقت سارے کے سارے ہرقل کے خلاف ہو گئے اور الفاظ حدیث پاک میں جو ذکر کیے گئے ہیں، فحاشو حیثت حمر الوحش، ایسے بدکنے لگے، ایسے بڑکنے لگے، ایسے چلانے لگے جیسے حمر الوحش، جنگلی گدھے چلاتے ہیں۔ حمر گدھے کو کہا جاتا ہے اور اس کی دو قسم ہے، حمر اہلی اور حمر وحشی۔ حمر اہلی تو وہ گدھے ہیں جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، اینٹ وغیرہ اٹھانے کے کام میں آتے ہیں۔ حمر اہلی ہو یا حمر وحشی ہو، بے وقوفی کی نشانی اگر بتانا ہو، بے وقوفی کی کوئی بات بتانا ہو تو کہا جاتا ہے ان گدھوں کو دیکھ لو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت بارش ہوتی ہے اور پوری زمین سبز و شاداب ہو جاتی ہے، اس وقت گدھے کو تم دیکھو گے، دوسری ساری حیوان، دوسرے ساری مخلوق، گائے بھینس وغیرہ، سبزی کھا کر خوب تنومن اور طاقتور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ حضرت جو ہے دبلے پتلے رہتے ہیں۔ اور جب گرمی کا موسم آتا ہے، سب جگہ سوکھ جاتا ہے، دوسرے جانور سب کھانا نہ ملنے کی وجہ سے یا کھانا کم ہونے کی وجہ سے دبلے پتلے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت میں یہ حضرت موٹے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ کھاتا تو یہ بھی بہت ہے سبزیوں کے دنوں میں، بارشوں کے دنوں میں، لیکن کھانے کے بعد جب منہ پلٹ کر دیکھتا ہے کہ میں نے کتنا کھا لیا، تو ابھی سبزی ویسے کی ویسے ہی دکھائی دیتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ او ہو میں نے تو کچھ کھایا ہی نہیں۔ اتنا کھانے کے باوجود کچھ نہیں کھایا یہ سمجھ کر وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، اور غمگین ہو جانے کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔
اور گرمی کے دنوں میں کھا کر جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو سب سفاچٹ نظر آتا ہے، اور جب سب سفاچٹ نظر آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کچھ کھا لیا، اس وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ مضبوط ہوں اور اپنے آپ کو وہ مضبوط سمجھنے لگتا ہے۔ بیوقوفی نہیں تو اور ہے کیا ہی۔ تو اسی وجہ سے جب کسی کو بیوقوفی میں بتانا ہوتا ہے تو گدھے سے تشبیہ دی جاتی ہے، گدھے سے تعبیر دی جاتی ہے، اور گدھوں میں بھی اہلی گدھے جو ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، آدمی سے آدمی ملے تو کرے باتم بات، اور گدھے سے گدھا ملے تو کرے لاتم لات۔ تو یہ سارے گدھے کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے بتا رہا ہوں تاکہ مثال کیوں دی جا رہی وہ بھی پتہ چلے اور صحیح بھی معلوم ہو۔ یہاں پر جب بادشاہ نے کہا، صحیح راستہ بتایا، اور بادشاہ نے یہ سمجھ کر بتایا کہ اگر یہ قوم کے بڑے بڑے جو ہیں، قوم کے بڑے بڑے جو ہیں یہ اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو میرے لیے راستہ آسان ہو جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا بھی آسان ہو جائے گا، حکومت بھی باقی رہے گی۔ اس وجہ سے اس نے قوم سے کہا، یا معاشر الروم هل لکم فی الفلاح والرشد۔ لیکن جب یہ کہا تو حمر الوحش کی طرح، دیہاتی اور اہلی گدھوں کی طرح نہیں، جنگلی گدھوں کی طرح بہت زوردار ڈم پڈم کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے، شور شگب کرنے لگے، ایک دوسرے کے اوپر غصے ہونے لگے، اور بادشاہ کو کہنے لگے، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم ایسے عرب جن کی کوئی تعلیم نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کوئی تمدن نہیں، ہم ان کی اتباع کریں، ہم ان کے غلام بن جائیں؟ ہم اس کو غلام بنانا چاہتے ہو؟ چلو کون نے اس طریقے سے اس نے سب کی طرف سے دیکھا کہ یہ تو قوم میری مخالف ہو گئی، اور اب یہ قوم مجھے ووٹ نہیں دے گی، ووٹ نہیں دے گی تو میرا تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب اس نے چالاکی کی، کیا چالاکی کی وہ دیکھنے کی بات۔ اس نے دیکھا کہ یہ قوم میری بات مان نہیں رہی، اور رسول کو ماننے کے لیے اگر میں ان کو دباؤ ڈالوں گا، کہوں گا تو وہ مجھے مار ڈالے گی، اور کیا میری زندگی بھی ختم ہو جائے گی، میری حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ پھر میرا گراف، میرا مقام، میرا درجہ ان میں پھر اونچا ہو جائے۔ جھوٹ بولنا تو کوئی ایسی بری بات ہے نہیں ان لوگوں کے یہاں۔ اس وجہ سے اس نے کہا، فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ، جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھی، وَأَيَسَ مِنَ الْإِيمَانِ، اور ایمان لانے سے نا امید ہو گیا کہ یہ قوم ایمان لائے ہے، ایسی نہیں ہے، یہ ایسا من الایمان، قال ردوہم علیہ، جو لوگ بہت شور شگب کر رہے تھے آپس میں، کیا ہے میز کے اوپر ہاتھ مار کر تھپ تھپا رہے تھے، سمجھ میں آیا نہیں؟ ان سب کو کہا، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، سنو، ادھر آؤ ادھر آؤ، میری بات سنو، میں نے ابھی تم کو ایمان لانے کے لیے کہا، اس میں میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم نعوذ باللہ تعالی من ذالک عرب کے اس جاہل کے اوپر یا عربی غیر تمدن والے جنگلیوں کے اوپر ہم ایمان لائے، بلکہ میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے مسلک پر، تم اپنے مذہب پر، تم اپنے ایمان پر مضبوط ہو یا نہیں۔ اور جب تم نے یہ ساری مخالفت بتا دی تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تم اپنے مذہب پر پکے ہو، اور میں تو صرف تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ یہ ہے پولیٹکس، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس وقت جب اس نے یہ کہا، ھذا النبی
فحاسوا حیستهم الوحش الی الابواب فوجدوها قد غلقت، دروازے کی طرف دوڑے بادشاہ کو ماننے کے لیے، تو وہاں دروازے پر جا کر دیکھا تو دروازے پر تو تالا لگا ہوا ہے، قد غلقت۔ فلما رأى ہرقل نفرتهم، جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھی، وَيَسَ مِنَ الْإِيمَانِ، ایمان سے وہ نا امید ہو گیا کہ یہ قوم ایمان لائے، ایسے نہیں۔ اس وجہ سے ایمان لانے کے لیے جتنی ترکیبیں کرنی تھی وہ ساری ترکیبیں وہ کر چکا، خود تو مان نہیں رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اپنے علاقے کے یا اپنے جگہ کے رومن امپائر کا سب سے بڑا جو پوپ تھا، اس پوپ سے بھی منظوری ملوا دی کہ ہاں نبی آ گئے ہیں، تاکہ پوپ کی بات لوگ مان لیں، غلط نہ سمجھے، اور یہ بھی ان کو بتایا۔ لیکن ان سب کے بعد بھی یہ قوم مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ وَأَيَسَ مِنَ الْإِيمَانِ، اور ان کے ایمان لانے سے وہ نا امید ہو گیا۔ نا امید ہو گیا تو اس نے دوسری چال چلی۔ یہ 2 مرتبہ یا یوں کہو کہ ایک ہی بات کو میں 3 مرتبہ اس وجہ سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ہر زمانے میں چالاکی کرنے والے ایسا ہی چالاکی کرتے ہیں، ہم لوگوں کو الو بنا لیتے ہیں، ہم لوگوں کو کیا ہے، ہم لوگوں کے سامنے جھوٹ بول کر وہ اپنی صدارت کو، اپنی حکومت کو، اپنی سیٹ کو، اپنی چیزوں کو بچا لیتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اس میں پولیٹکس کیا ہے۔ بہرحال بادشاہ نے کہا کہ ردوہم، ارے سب کو بلاؤ بلاؤ بلاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، بات سنو بات سنو، اور اس طریقے سے کہا ردوہم علیہ وقال، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے ابھی آپ حضرات کو کہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ میرے اس کہنے کے مطلب کو تم یہ سمجھے کہ میں تم کو ایک عربی امی آدمی کا غلام بنانا چاہتا ہوں، لیکن میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میرا یہ مطلب تھا کہ تم اپنے مذہب پر، تم اپنے عقیدے پر کتنے پختہ ہو، اس کو مجھے جانچنا تھا، اور اب میں نے جانچ لیا کہ تم اپنے مسلک پر پکے ہو، تم اپنے مذہب پر پکے ہو، تم کسی صورت میں دوسرے مذہب کو اختیار کرنے والے نہیں ہو، تو مجھے بہت ہی اطمینان ہوا، مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ میرے ماننے والے کسی کے غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اگر آگے تو نہیں بتا سکتا، ورنہ تو کہہ سکتا ہے کہ بھارت ماتا کی جے۔ قال ردوہم علیہ وقال انی قلت مقالتی آنفا، میں نے ایک بات ابھی تمہارے سامنے کہی تھی، هل لکم فی الفلاح والرشد، یہ کہا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا۔ وقال انی قلت مقالتی آنفا اختبر بها شدتکم علی دینکم، میں اسے جانچنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین پر کتنے پختہ ہو، اور تم نے مخالفت کی، مخالفت کر کے غصے میں آ گئے، اس سے میں سمجھ گیا کہ تم اپنے دین پر بہت زیادہ پختہ ہو، کسی حالت میں کسی دوسری طرف تم جا نہیں سکتے، اس سے مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی۔ اور میں نے ابھی بتایا، ہماری اپنی بیوقوفی بتائی کہ ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، کوئی کیا پولیٹکس کرتا ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو جب بادشاہ نے کہہ دیا کہ ارے میں تو صرف تمہارا امتحان لیتا تھا اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو سب کے سب بادشاہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور بادشاہ کی اتباع کرنے لگے، اور بادشاہ سے خوش ہو گئے اور کہا کہ نہیں، آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں اور سب صحیح ہے۔ فقد رأیت فسجدوا له، سب کے سب اس کے سامنے اطاعت اور فرما برداری میں گر گئے، یا تو سب اس کے سامنے سجدہ میں گر گئے۔ وَرَضُوا عَنْهُ، ابھی تھوڑی دیر پہلے
तो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, लेकिन जब बादशाह ने ये कहा तो सब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और कहता कि नहीं, आप ही हमारे सरदार हैं और आप ही आप हैं, आप ही आप हैं, आप ही आप हैं, आप ही आप हैं करने। फ़कान ज़ालिक आखिर शान हिरक़ल। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन सारी हालात से अंदाजा करके देख लो कि हिरक़ल का आखिरी अमल कौन सा था कि जिसकी वजह से तुम उसको मुसलमान करार दो या उसको गैर मुस्लिम करार दो। मैंने बताया था कि इसको बाद हजरात इन सारी चीजों की वजह से, जैसे मुल्क हबशा का बादशाह, वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया, ईमान को उसने छुपाए रखा, लेकिन हुकूमत करता रहा वो। इसी तरीके से बाज़ हज़रात कहते हैं कि इसने भी ईमान छुपाए रखा और हुकूमत करता रहा, इस वजह से हिरक़ल मुसलमान है। लेकिन सही कौल ये है कि हिरक़ल मुसलमान नहीं है, इसने कुर्बानी नहीं दी, इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना तो सही कि ये रसूल है, लेकिन माना नहीं, एतमाद नहीं लाया, बल्कि गज़वे तबूक के मौके पर खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ने के लिए तशरीफ लाया, लड़ने के लिए आया वो। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी के मुकाबले के लिए तशरीफ लाए, लेकिन वहां आकर फिर उसने खत भी लिखा और खत में ये भी कहा कि मैं मुसलमान हूँ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये झूठा है, मुसलमान नहीं है। और फिर उसके बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है, जब फरमा दिया कि ये झूठा है, तो फिर उसको मुसलमान कहना सही नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वही और वही के मुताल्लिक़ात जो बातें थी वो तुम्हारे सामने जिक्र कर दी। फ़कान ज़ालिका आखिर शान हिरक़ल। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये जो किताब लिखी है, इस किताब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत ही रुमूज और नुकात वगैरह भी रखे हुए हैं, लेकिन वो क्या है तो हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन इमाम बुखारी ने भी नहीं बताए। लेकिन जिन लोगों को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस किताब के ऊपर पूरा शर सदर है, पूरी उनको इस बुखारी और बुखारी के जो कमालात है वो अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, वो ये फरमाते हैं, हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब किसी बात को, किसी किताब को खत्म करते हैं तो उसमें आखिर का लफ्ज लाकर बताते हैं, जैसे यहाँ पर आखिर शान हिरक़ल कहा। तो इस तरीके से उस किताब के इख्तिताम के मुतालिक कि बस यहाँ पर ये किताब खत्म हुई, ये किताब का आखिरी बहस थी, ये किताब का आखिरी बात है, इसके लिए कोई आखिरी लफ्ज या उसके जैसी कोई बात जिक्र करते हैं। ये हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं। और यहाँ फरमाते हैं कि देखो यहाँ पर आखिर शान हिरक़ल कहा और इसमें आखिर का लफ्ज लाया। दूसरे अबवाब जहां जहां पर आएंगे, किताब खत्म होती रहेगी, वहां इंशाअल्लाह हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह का मक़ूला मैं तुमको तुम्हारे सामने भी बयान करता रहूंगा, बताता रहूंगा इंशाअल्लाह। हमारे हजरत अक़दस शेखुल हदीस साहब नव्वर अल्लाह मरकदू फरमाते हैं, हजरत शेख नव्वर अल्लाह मरकदू ने बुखारी शरीफ में 50-60 साल तक तो पढ़ाया, लेकिन जिस हदीस में जो महारत हासिल की, इस महारत हासिल करने के बाद पढ़ने के ज़माने में हजरत फरमाते थे कि इस बाब में फलाना ये कहता है, फलाना ये कहता है, हाफिज इब्न हजर ये कहते हैं, अल्लामा ऐनी ये कहते हैं, अल्लामा कुस्तलानी ये कहते हैं, फलाने ये कहते हैं, ये कहते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ये मकसद है। लेकिन चक्की का पार्ट ये है, ये कहने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तहकीक बयान फरमाते थे कि मेरी तहकीक ये है कि इमाम बुखारी का मसलक ये है या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये बताना चाहते हैं। और हजरत शेख ने अल अब्वाब तराजीम में हर तर्जुमे का जो मकसद है उसको भी जिक्र किया है, अपनी तहकीकात वगैरह भी जिक्र की है, और बिल्कुल ऐसी तहकीक हजरत बयान फरमाते हैं कि दिल को लगती है। यहाँ पर हजरत हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह
किताब के आखिर को बताना चाहते हैं कि भाई देखो किताब की आखिरी बात यहाँ पर खत्म हो गई। हजरत शेख फरमाते हैं कि नहीं, हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह जो फरमाते हैं उसकी तरदीद मकसूद नहीं है, वो भी हो सकता है, लेकिन मेरी राय ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हर किताब के आखिर में हमें मौत की याद दिलाते हैं और ये बयान फरमाते हैं कि देखो याद रखना, कर ले जो करना है चाहे, आखिर मौत है, इसलिए मौत को याद रखो, मौत को सामने रखो और मरने के बाद जो चीज काम आने वाली है या जो चीज काम आती है उसको याद रखो। तो हर बाप के आखिर में कोई मौत की बात आएगी, मौत की हदीस आएगी, मौत का लफ्ज आएगा या मौत की तरफ इशारा होगा। तो हजरत शेख फरमाते कि मेरी राय ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हर किताब के आखिर में हमें मौत की तरफ याद दिलाते हैं। यहाँ पर भी याद दिलाया, देखो कि ये हिरकल का आखिरी हाल था, तुम भी अपने आखिरी हाल को एतबार करो और देखो कि ईमान है या ईमान नहीं है, क्या सच्चा ईमान है या थोड़ा ईमान है, वो अच्छी तरीके से गौर करो और देख लो, मौत को याद करो। हाजा फका नज़ालिका आखिर शान हिरक। काला अबू अब्दुल्ला, इससे मुराद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह है। काला का फाइल है इमाम बुखारी और उन्होंने अपनी कुनियत रखी है अबू अब्दुल्ला। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का कोई लड़का नहीं था, इस वजह से उन्होंने आमतन जो कुनियत हुआ करती है लड़के पर और पहले लड़के पर हुआ करती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला लड़के का नाम कासिम था, इस वजह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम रखी गई। तो यहाँ पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कोई बंदा नहीं, कोई बच्चा नहीं था, इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी कुनियत रखी अबू अब्दुल्ला। इस वजह से बुखारी में आगे भी आएगा काल अबू अब्दुल्ला, तो उससे मुराद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह होंगे। अब इमाम बुखारी क्या कहते हैं, काल अबू अब्दुल्ला रवा हो, हाँ की जमीन लौटती है इस वाक़े की तरफ, इस हदीस की तरफ। ये हदीस जो मैंने अभी तुम्हारे सामने जिक्र की वो मैं अकेला, इसका मेरा उस्ताद नहीं है, बल्कि इस हदीस के दूसरे रावियों ने भी रिवायत की है। रवाहो सालिह इब्न कैसान और यूनुस ने भी रिवायत की है, सालिह इब्न कैसान ने भी रिवायत की है और मामर ने भी रिवायत की है, और ये सब के सब रिवायत कर रहे हैं इब्न शिहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से। तो ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाबुन कैफ काना बदुल वही में वही के मुतालिक बता दिया कि जो चीज वही के जरिए से साबित होगी, जो चीज वही से मालूम होगी वो यकीनी होगी, वो सच्ची होगी, वो मानना जरूरी होगा और उसे मानने में कोई फर्क नहीं है। बाकी इनके अलावा अपने दिमाग से आदमी कोई अच्छी चीज को अगर साबित करता है कुव्वत लामिसा के जरिए से, कुव्वत बासेरा के जरिए से, कुव्वत सामिया के जरिए से तो हो तो सकता है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ शक शुबा की गुंजाइश रहती है। जैसे मैंने मिसाल बताई थी कि रेलगाड़ी में बैठे हुए हो और दूसरी रेलगाड़ी चल रही हो तो हमें अपनी रेलगाड़ी चलती हुए महसूस होती है, हालांकि हमारी रेलगाड़ी तो बैठी हुई है। तो इस तरीके से इस हादसे से जो इल्म हासिल होता है उसमें शक है, बखिलाफ वही के कि वही से जो इल्म हासिल होगा चाहे हमारी समझ में आए या हमारी समझ में ना आए वो यकीनी होगा, हमारे हादसा से या हासिल होता हो या हादसा से हासिल ना होता हो। जन्नत हमने नहीं देखी लेकिन जन्नत को हम मान रहे हैं, जन्नत की नेमतों को हमने नहीं देखा लेकिन हम मान रहे हैं, ये है ईमान। बहरहाल मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वही को साबित कर दिया और इसमें ये भी बता दिया कि वही से जो साबित होगा, रिसालत साबित होगी वो रिसालत सच्ची, रसूल साबित होगा वो रसूल सच्चा, वही के जरिए से जो बात कही जाएगी वो बात सच्ची, और जिन चीजों के मुताल्लिक कहा जाएगा उनको मानना जरूरी और लाजिम है। तो इसके लिए सबसे पहले मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कैफ काना बदुल वही के जरिए से
वही का सबूत किया, वही का साबित किया, वही को यकीनी बताया, और वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तशरीफ लाते थे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो कितनी चौकसाई के साथ, कितनी तैयारी के साथ और कितनी मजबूती के साथ वही नाजिल होती थी, कितने फरिश्ते साथ में आते थे ताकि शयातीन की आमिजिश वगैरह से हिफाजत हो सके। ये सारी चीजें तुम्हारे सामने आ गई और ये बात साबित हो गई कि वही से जो बात साबित होगी वो सही है। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ईमान को साबित कर रहे हैं, इसलिए कि ईमान ही असल है। ईमान के बगैर अगर कोई अच्छे से अच्छा काम करे तो भी वो मोतबर नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छे काम करते हैं, सदकाते जारिया के काम करते हैं, नुसरत के काम करते हैं, फलाह और अवाम की भलाई के काम करते हैं, लेकिन चूंकि उसमें वो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान नहीं है, इस वजह से उसका कोई एतबार नहीं किया गया। इसकी मिसाल ऐसी ही समझो, असल में कहते हैं ना कि भाई ईमान की क्या जरूरत है, तुम लोगों को फायदा पहुंचा रहे हो वो अच्छा है, ये कर रहे हो ये अच्छा है, ये कर रहे हो ये अच्छा है, दूसरे अच्छे काम है तो अच्छे काम जो भी करे उसको अच्छा मानना चाहिए। हम कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर कोई आदमी हुकूमत का मुखालिफ हो, कोई आदमी हुकूमत की मुखालिफत कर रहा हो, राजद्रोह या देशद्रोह जिसको कहा जाता है, समझ में, ऐसे आदमी को कोई बादशाह अपने पास नहीं रखता, बल्कि फौरन उसको खत्म करने की कोशिश करता है। अगर ऐसा आदमी कि जिससे बादशाह नाराज है, जिससे हुकूमत नाराज है, अच्छे से अच्छा काम कोई भी करे तो उसके कोई अच्छे काम का एतबार नहीं है। कि असल चीज तो हुकूमत के साथ ताल्लुक होना चाहिए। जब ये हुकूमत के साथ ही मुखालिफत है, दुश्मन है, तो फिर उस सूरत में उसके किसी खैर का भी एतबार नहीं किया जाता। तो इसी तरीके से असल है अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर यकीन, अल्लाह तबारक व तआला को मानना और अल्लाह तबारक व तआला को वहदहू ला शरीक लहू मानना, अल्लाह तबारक व तआला को एक मानना, ये जरूरी है। अगर ईमान है तो ईमान के बाद जो भी काम करेगा, चाहे वो छोटा काम क्यों ना हो, वो पसंदीदा होगा, वो बासे सवाब होगा, उसका बदला दिया जाएगा, उसके ऊपर उसको क्या है इनाम दिया जाएगा वगैरह। तो ईमान के बाद सारे काम मोतबर है। लेकिन अगर ईमान ही नहीं तो छोटा काम तो छोटा, लेकिन बड़े से बड़ा काम भी अगर वो करता है तो उस काम का कोई एतबार नहीं किया जाता और उसको सजा दी जाती है, गिरफ्तार किया जाता है, फांसी दी जाती है या उसको मुल्क बदर कर दिया जाता है वगैरह, ये होता है। तो इसी तरीके से जब ईमान हुआ तो ईमान के बाद अगर जो भी काम करेगा वो मोतबर होगा, और अगर ईमान नहीं है और बड़े से बड़ा अच्छा काम करे तो उस बड़े से बड़े अच्छे काम का भी कोई एतबार नहीं है। इसी वजह से गैर मुस्लिम, गैर मोमिन जो भी अच्छा काम करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कयामत के दिन उनको कोई भी फायदा, इस काम का कोई फायदा होने वाला नहीं। मसलन हम अगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, सुभान अल्लाह पढ़ लें, या गरीब को 10 पैसे दे दें, तो इसका सवाब हमारे इखलास के मुताबिक मरने के बाद हमको कयामत में मिलेगा। और ये लोग अगर लाखों रुपए भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, गरीबों की कितनी नुसरत करें, ऑक्सफाम की जितनी भी क्या अज़ाएं चलाएं, शोबे चलाएं, लेकिन अल्लाह के यहाँ इसको एक पैसा भी, एक नेकी भी मिलने वाली नहीं। हाँ ये है कि यहाँ वो अच्छे काम कर रहे हैं तो उनके माल में बरकत हो जाए, इनके औलाद में बरकत हो जाए, इनकी जिंदगी में बरकत हो जाए, इनको राहत दुनिया में मिल जाए, ये तो हो सकता है, लेकिन सवाब के एतबार से उनको कुछ नहीं मिलेगा, इस वजह से कि वो अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानते। तो सबसे ज्यादा लाजिम और जरूरी है वो ईमान है।
اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تمہارے سامنے وحی کو ثابت کر دیا، اور وحی کے ذریعے سے جن جن باتوں کا ماننا، جن جن باتوں پر یقین کرنا، جن جن باتوں پر اعتماد کرنا ضروری ہے، وہ ضروری ہے، اسی کو ایمان سے تعبیر کہا جاتا ہے، اور اسی کے ایمان کے متعلق ہم امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تمہارے سامنے یہاں سے ذکر کر رہے ہیں۔ آج بدھ کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدھ کے دن سے کتاب بھی شروع کرائی تھی، بدھ کے دن سے کتاب الایمان بھی شروع ہو گیا۔ چلو پھر شروع کر دو اللہ کے نام۔ باب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله وهو قول وفعل وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى. ويزيد الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله عز وجل أي زادتهم هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحكم بالله والحكم بالله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن عدي ان في الايمان فرائض وشرائع وحدود وسنن فمن استكملها استكمل الايمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان. وان اعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها. وان امت فما انا على صحبتكم في الحديث. فقال ابراهيم عليه السلام ولا تدري يوم قلبي. وقال معاذ رضي الله عنه اجلس بنا ساعه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اليمين الإيمان كله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما صدقه. وقال مجاهد رحمه الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإنك يا محمد وإياه دين واحدا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما شيعة ومنهاجا سبيل وصيلا ودعاء إيمان. حدثنا عبید اللہ قال أخبرنا عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے ایمان کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ ایمان دل سے یقین کرنا اس بات کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ ما جاء بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، اجمالی ہو تو اجمالی، تفصیلی ہو تو تفصیلی، جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ہمارا دماغ مانے یا نہ مانے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس بات کو سچے دل سے یقین کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ تو ایمان ویسے تو امن سے ہے، ضد الخوف، لیکن کیا ہے جب اس چیز کو آدمی مان لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے، خوف سے، جہنم سے وہ آدمی بچ جاتا ہے۔ اس وجہ سے ایمان کہا جاتا ہے کہ ما جاء بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن چیزوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، اس کو دل سے سچے مان لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ دل سے مانتے تو ہو لیکن دل سے سچا نہیں مانتے، یہ منافقت ہے۔ منافق آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے رسول نہیں مانتے تھے، اس وجہ سے ان کو منافق کہا گیا۔ اور جو آدمی اللہ کو یا اللہ کی بات کو، رسول کو اور رسول کی بات کو ہی نہ مانے،
وہ کیا ہے؟ کافر ہے، اور اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ مشرک ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو تین قسم کے لوگ ہو گئے، جو دل سے اللہ اور رسول کی باتوں کو دل سے مانتے ہیں وہ ہے مومن، اور جو دل سے نہیں مانتے، ظاہری طور پر مانتے ہیں، وہ ہے منافق۔ اور جو ظاہری طور پر بھی نہیں مانتے، دلی طور پر بھی نہیں مانتے، اپنی ہی مانتے ہیں، اپنی ہی چلاتے ہیں، یہ ہے مشرک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل تو ایمان کے سلسلے میں بہت لمبی تفصیلات ہے، اور ہم بھی بہت پڑھنے کے زمانے میں بہت ڈرتے تھے کہ سارا یاد کیسے رہے گا، لیکن حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مقدو نے مختصر اور جامع طور پر ایمان اور ایمان کے متعلقات جو بحثیں ہیں وہ ایسی بیان کر دی کہ جس کی وجہ سے وہ انتشار اور اختلاف وغیرہ ہے وہ سارا ختم ہو گیا اور اچھی طریقے سے دماغ میں بات بیٹھ گئی۔ میں بھی کوشش کروں گا اسی طریقے سے، لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اصل چیز ایمان ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ ایمان کے بعد جو عمل کرو گے وہ سارے عمل مقبول، اور ایمان کے بغیر کچھ بھی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کچھ مقبول نہیں، کچھ ملنے والا نہیں۔ اب ایمان کسے کہتے ہیں وہ بھی میں نے بتا دیا کہ دل کی گہرائی سے ما جاء بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول جو لے کر آیا وہی کے ذریعے سے، رسول جو بات کہے اس بات کو سچی جان لینا، سچی مان لینا، سچا یقین کر لینا، اور دل سے اس کو سچا جاننا، یہ ہے ایمان۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ درمیان میں ایک دوسری بات بتا دوں کہ ابھی انقریب مسئلہ آئے گا کہ الایمان و یزید و ینقص، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے یا ایمان میں زیادتی نہیں ہوتی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، یعنی جتنا ایمان ضروری ہے اتنا ایمان ضروری ہے، اس میں نہ کمی ہوگی نہ اس میں بیشی ہوگی۔ جس کو آسانی کے لیے میں یاد رکھنے کے لیے کہتا ہوں کہ ایمان کی ایک قسم ہے جس کو ایمان منجی کہا جاتا ہے، یعنی ایسا ایمان جو نجات دینے والا ہو۔ اگر کوئی آدمی دنیا سے گیا، اس نے کچھ عمل نہیں کیا لیکن ایمان کو محفوظ لے گیا، ایمان پورا لے گیا، محفوظ لے گیا، تو وہ اللہ کے یہاں جنت میں جائے گا اور جہنم سے وہ بچے گا۔ اس کو ایمان منجی کہا جاتا ہے۔ یہ ایمان منجی جو ہے لا یزید ولا ینقص، اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ 99% ایمان ہے اور 1% شبہ ہے تو وہ ایمان معتبر ہے، 75% ایمان ہے 25% نہیں مانتا وہ بھی مومن ہے۔ نہ، ماننا ہے تو 100% ماننا پڑے گا، اور 100% میں سے 1% بھی نہیں مانے گا تو 99% بیکار ہو گیا۔ اور اس کی مثال میں تمہیں سمجھاؤں گا، تم نے سنا ہوگا پورے قرآن کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کی ایک آیت کو نہیں مانتا، قرآن کی ایک آیت کو نہیں مانتا کہ وہ قرآن کی آیت ہے، اور باقی ساری آیتوں کو مانتا ہے، وہ آدمی کافر ہے یا مومن ہے؟ اب یہ گدھے کی طرح بیٹھ کے میوں یوں کرنے سے کیا فائدہ؟ اتنی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ابھی کیا جواب دینا چاہیے؟ تو معلوم ہو گیا کہ پورا ایمان، اس کو ایمان منجی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایمان منجی یزید ہو ینقص ہو، یہ تو آئے گا کل کو انشاءاللہ۔ آج اس وقت مجھے جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ
ایک ایمان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس میں ہم کو پوری کی پوری طریقے سے اس کو ماننا ضروری ہے۔ اگر اس میں ذرا سا بھی کسی ایک میں بھی کمی ہو گئی تو ایمان معتبر نہیں، اور ایمان ہی پر دار و مدار ہے۔ آخرت میں جاؤ گے، تمہارے اعمال میں اگر کوتاہی ہوگی، نماز کم پڑی ہوگی، روزے کم رکھے ہوئے ہوں گے، زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے، اور اگر معاف نہ کرے تو تمہاری جتنی گناہ ہے اتنی سزا تم کو دی جائے، لیکن اخیر میں جنت ملے گی۔ لیکن اگر ایمان میں کوتاہی ہوئی تو ساری نمازیں بیکار، سارے روزے بیکار، اور جب ایمان ہی صحیح نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی کیا ہے، ثواب بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے کتاب الایمان کے ذریعے سے ایمان کی باتوں کو تمہارے سامنے ذکر کیا، کتنی باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کتنی باتوں کو ماننا ضروری ہے، ان ساری چیزوں کو کتاب الایمان میں تمہارے سامنے ذکر کیا۔ ہمارے یہاں بھی شرح عقائد اور عقیدہ تحویہ وغیرہ کتابیں پڑھائی جاتی ہے، جس میں عقیدے میں طور پر کن کن چیزوں کو ماننا ضروری ہے وہ ہے۔ آپ حضرات کا بھی الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ تمام چیزوں پر پکا ایمان ہوگا، اور پکے مومن ہوں گے، اور پکے مسلمان ہوں گے۔ لیکن کن کن چیزوں پر ایمان ضروری ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یاد نہیں ہے۔ بچپن میں پڑھا ہوگا آمنت باللہ کما ہو باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ و ارکانہ۔ ایمان مجمل طور پر ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ واحد ہے، یکتا ہے، اس نے جتنے رسول بھیجے سب رسول صحیح ہے، جتنی کتابیں بھیجی سب کتابیں صحیح ہے، اور اس کے تمام احکام اور تمام ارکان کو ہم مانتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی مانتے ہیں، سچ بولنے کو بھی مانتے ہیں، حج کو بھی مانتے ہیں، اور ساری چیزوں کو ہم مانتے ہیں، اور جن چیزوں سے روکنے کے لیے کہا اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ سود حرام ہے اس سے بچتے ہیں، شراب حرام ہے اس سے بچتے ہیں، زنا حرام ہے اس سے بچتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے علاوہ قیامت کو ماننا ہے، ان کے علاوہ کیا ہے، قیامت سے کے بعد جو حالت پیش آنی ہے، حساب کتاب کے لیے جمع ہونا ہے، اس کو ماننا ہے۔ اور یہ ایمان کو تم نے پڑھا ہوگا ایمان مفصل، ابھی تو ایمان مجمل بتایا، اور دوسرا ایمان مفصل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب آپ حضرات کہہ رہے ہیں بس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھا ہے جس کا نام ہے بہشتی زیور۔ بہشتی زیور میں پہلا باب، پہلا حصہ عقیدوں کے متعلق ذکر کیا۔ بہشتی زیور تلاش کر کے آج مغرب بعد عشاء کے بعد بیٹھ جانا، اور اس میں عقیدہ نمبر 1، عقیدہ نمبر 2، عقیدہ نمبر 3، 4، 5 وہ سارے عقیدے پڑھتے جانا، اور سوچتے جانا کہ یہ عقیدے ہمارے ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں ہے تو اس عقیدے کو پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور دیکھنا کہ کتنے عقیدے اس بہشتی زیور میں ذکر کیے ہیں۔ تقریباً جہاں تک میرا خیال ہے 50 یا 52 عقیدے ذکر کیے ہیں۔ یہ 50 اور 52 عقیدوں کو صحیح طور پر ماننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ان 52 عقیدوں کو مان لیا تو تم مسلمان، اور اگر اس میں ذرا سی بھی کوتاہی ہو گئی، 51.5 ہو گیا یا 51 ہو گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، اس ایمان کا اللہ کے یہاں اعتبار نہیں۔ اور اجمالی طور پر میں نے جیسا بھی بتایا کہ یہ کہو
आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बेअस्माइहि व सिफातिहि, अल्लाह पर ईमान लाए जैसा अल्लाह तबारक व तआला अपने नाम के एतबार से और अपने सिफात के एतबार से है। अल्लाह को हम मानते हैं, अल्लाह एक है। वह कबिल तो जमी अहकामिही, और अल्लाह तबारक व तआला ने जितने अहकामात हमारे ऊपर नाजिल किए हम सबको मानते हैं। करना न करना दूसरी बात है, पहले मानना जरूरी है। नमाज को भी मानते हैं, रोजे को भी मानते हैं, शराब को हराम मानते हैं, ज़िना को हराम मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर इसमें कोताही हो जाती है तो वो दूसरी बात है। लेकिन कबिल तो जमी अहकामिही व अरकानी, और ईमान मुफस्सल में 6 चीजें अभी तुम्हारे सामने जिक्र की गई। इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, पूले सिरात को मानना, मैदान हश्र को मानना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश को मानना, वगैरह वगैरह। इमाम हमारे हजरत थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बेहस्ती जेवर में जो चीज जिक्र की गई है, उन सारी मसाइल को आज शाम को बैठकर बेहस्ती जेवर मंगाकर उसको देख लेना और याद कर लेना कि ये अकायद हमारे अंदर है या नहीं। इनके अलावा शरह अकायद नसफी वगैरह में बहुत सारे मसाइल वगैरह अकली और नकली तरीके पर बताए गए होंगे, वो आपने पढ़ा होगा। लेकिन इस वक्त हमें ये जानना है कि हमारे अकायद दुरुस्त है कि नहीं। तो ये जो अकायद है, उन अकायद को मानना जरूरी है, और ये पूरे अकायद को मानना जरूरी है। किसी एक अकीदे को छोड़ देने से भी मामला खत्म हो जाएगा और आदमी मुसलमान नहीं रहेगा। इस वजह से आज वो अकायद वगैरह को देख लेना। कल को इंशाअल्लाह तुम्हारे सामने ईमान के मुताबिक जो जो बहसें करनी है वो आपके सामने आएगी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप हजरात को ईमान कामिल नसीब फरमाए और कामिल ईमान के साथ दुनिया से जाना नसीब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।